بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلموں کے فضائل کیا ہیں۔ خاص طور پر تیسرے کلمے کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ انسان کے مسلمان ہونے کی ابتدا کلمہ طیبہ سے ہی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ کسی چیز کی اہمیت دل میں تبھی بیٹھتی ہے جب اس کی فضیلت معلوم ہو۔ فضائل کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ فضیلت دل میں اہمیت پیدا کرتی ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل ہم آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کو قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت سے سب سے زیادہ مستفید ہوگا۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا کتنا آسان سا نسخہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا سامان بنا لیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو ایمان کی تجدید سے متعلق ہے وہ بھی سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ایمان کی تجدید بھی کلمہ طیبہ سے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک سوال ہے کہ کیا آپ جنت کی کنجی چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ آئیے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت جنت کی کنجیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کلمے کی طاقت کتنی ہے؟ یقیناً جب آپ یہ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کلمے کی کیا طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام لوگوں کے سامنے بلوائے گا، پھر اس شخص کے 99 نامہ اعمال کھولے جائیں گے جو کہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے بتا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا، مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ پھر ترازو یعنی میزان کے ایک پلڑے میں گناہوں سے بھرے ہوئے 99 نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے پر کلمہ شہادت والا پرزہ رکھ دیا جائے گا۔ بس یہ پرزہ جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا سارے اعمال ناموں پر بھاری ہوگا۔ پیارے دوستو، تیسرے کلمے کے الفاظ کا ثواب ابھی آپ نے نہیں سنا ہے۔ جب آپ تیسرے کلمے کے فوائد اور اس کا ثواب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر تیسرا کلمہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے تیسرے کلمے کے الفاظ کو دہراتے رہیں گے۔ آپ کی زبان تیسرے کلمہ سے مزین رہے گی۔ آپ جہاں بھی ہیں، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، تیسرا کلمہ ہمیشہ آپ ورد کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی خدمت میں صحابہ اکرام کی خاصی تعداد موجود تھی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دلچسپ سوال کیا۔ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد کے پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ آخر اخلاص کیا ہے؟ بعض لوگ ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر یہ کام کرتے ہیں اور اسے اخلاص کا نام دیتے ہیں، تو بعض لوگ شہرت کے لیے بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور اسے اخلاص کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ اخلاص نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہی سوال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاص کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص حرام چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک جا پہنچتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے اور محفوظ رہے۔ پیارے دوستوں، ذہنی توازن، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، ترقی پانے کے لیے، جادو ٹونا، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ پیارے دوستو، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار بھی معلوم کر لیں۔ ذہنی، کاروباری اور برے اثرات کے مسائل کے لیے نماز فجر سے پہلے یا بعد میں 100 بار درود شریف، پھر 100 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو، حاسدین سے حفاظت مقصود ہو، تو بعد نماز عشاء 111 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو کے ساتھ ملا کر 111 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا۔ روزانہ صبح و شام تیسرا کلمہ اپنے معمول میں شامل کر لیں، کم سے کم 7 بار یا 11 بار صبح و شام اس کلمے کا ورد کریں تو انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس عمل سے نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، نہ ہی کسی کام میں رکاوٹ ہوگی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس باکس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔